الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دیکھو بات چل رہی تھی تقویٰ کے متعلق، تقریباً 3-4 ہفتے تقویٰ کے متعلق بات ہوئی. قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ذکر کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا تھا. آج ہم کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے متعلق کچھ باتیں سمجھائی. پہلے تو ہم سوچے تقویٰ کا معنی کیا ہے. میں نے بتایا تھا تقویٰ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. اور اللہ سے ڈرنا حقیقتاً کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانا. یہ اصل ہے تقویٰ. تو ہم حدیث دیکھیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے. دنیا میٹھی ہے کس اعتبار سے؟ اس کے اندر بڑی لذت کی چیزیں ہیں، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، گھر بار ہے. تو یہ انسان کے دل کو بھانے والی چیزیں. اللہ کے رسول فرماتے ان الدنیا حلوۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، اور خضرۃ، خضرۃ کے معنی دیکھنے کے اندر بڑی پیاری ہے. دنیا کے اندر پیارے پیارے نظارے ہیں. اگر اچھا بنگلہ اللہ نے دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے تو دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تم کو اس دنیا میں خلیفہ بنایا. دنیا کے پہلے لوگ دنیا میں حکومت کر کے چلے گئے. یہ زمینیں تھی کسی اور کی پہلے تھیں، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، بعد میں کسی اور کی ہو گئی. کوئی کسی جگہ کا بادشاہ تھا، وہ چلا گیا، حکومت کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی. تو اللہ تبارک و تعالی جو دنیا کے اندر رہتے ہیں ان کو دنیا دیتا ہے، جو چلے گئے ان کے ہاتھ سے گئی. پھر اللہ فرماتے ہیں فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس دنیا کے اندر رکھتے ہوئے آزماتا ہے. انہیں دنیا دے رہا ہے کہ لو گاڑی لو، یہ لو وہ لو، دنیا کی چیزیں لو، دنیا کی لذتیں لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. لیکن یہ فائدہ اٹھانے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا دینے کے ساتھ دنیا کے ذریعے سے ہم کو آزما رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھے خوش کر رہا ہے یا مجھے ناراض کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کر رہا ہے دنیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، دنیا سے بچو. دنیا سے بچے کو مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا یعنی دنیا کے اندر رہو، دنیا بقدر ضرورت استعمال کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں دی ہے اس کا صحیح استعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کمانے کا اختیار دیا حلال طریقے سے کمائے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے 2 سوال کریں گے: من این اکتسب وفیما انفقہ. من این اکتسبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے مال و دولت دی وہ کہاں سے کمایا. یعنی کمانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی، شریعت کی حدیں متعین ہیں. ان حدوں میں رہتے ہوئے کمانا ہے. اگر ہم حد کے آگے بڑھ گئے اور پھر کمائے تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے لیے؟ حرام. جھوٹ بول کر کمانا، دھوکہ دے کر کمانا، ان چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں ان جائز طریقوں سے کمانا. تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ من این اکتسبہ، کہ جو تجھے مال دیا گیا تھا وہ کہاں سے کمایا. اور دوسرا سوال وفیما انفقہ، اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تجھے کمانے کے ذریعے سے آ گیا، اب اس کو کہاں خرچ کیا. دنیا کی رنگینی میں تو نہیں اڑا دیا، فالتو کاموں میں تو نہیں لگا دیا. تو یہ جو دنیا ہمیں ملی ہے اس کے متعلق دونوں سوال ہونے والے. آئی کہاں سے، گئی کہاں. پتہ کیا چلا دنیا آزمائش کی جگہ ہے. یہاں لذتیں اڑانے کی، موج مستی کرنے کی جگہ نہیں. یہاں کہ ایک ایک پائی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. پھر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ ہو رہا تھا نا وہ کس سے؟ عورتوں کی وجہ سے ہے. علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے متعلق لکھا ہے
دو باتیں لکھی ہیں. عورتوں سے بچو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے غلط طریقے سے میل جول رکھنے سے بچو، ایک بات. اور دوسری بات، عورتوں کی باتوں میں آنے سے بچو. یعنی کسی اور عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھنا، کسی عورت سے بات چیت کرنا بغیر ضرورت، نامحرم سے میل جھول رکھنا، کسی چیز کا تعلق رکھنا کسی بھی لائن سے ہو، بغیر ضرورت کے عورتوں سے، غیر محرموں سے تعلق رکھنا، اس چیز سے بچو. پہلی چیز. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ انسان غلط راہ پر جائے گا، اور جب انسان غلط راہ پر جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا. تو دنیا کے اندر سب سے بڑی آزمائش کی چیز کیا ہے؟ عورتیں. فاتقوا النساء، اسی لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عورتوں سے ڈرو، ڈر کے رہو ان سے. اور دوسرا مطلب اس کا علامہ طبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی باتوں میں آنے سے بچو. عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ہوتی ہے کم عقل، لیکن اچھے عقل مندوں کی عقلیں اڑا دیتی ہو، سمجھ رہے نا. ان کی باتوں میں جو آ گیا وہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہتا ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں اگر برباد کرنے پہ آئے تو بادشاہوں کو برباد کر دیتی. تو دونوں چیزیں، عورتوں سے غلط طریقے سے میل جول رکھنا اور عورتوں کی باتوں میں آنا. فاتقوا النساء، کہ عورتوں سے بچو. دیکھو، عورتوں سے، غیر محرموں سے بغیر ضرورت سے تو بات کرنا جائز نہیں، لیکن ضرورت ہو تو بقدر ضرورت، بوقت ضرورت. بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے بس اتنی، اور بوقت ضرورت، جس وقت ضرورت پڑ رہی اس وقت شریعت نے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اصول و ضوابط کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی ہے، بس اتنی، اس کے علاوہ نہیں. دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. یہ بھی عجیب بات ہے. دیکھو، ایک تو چیز ہے کہ ہم زبان سے غلط بولنے سے بچے، تقویٰ. دماغ سے غلط سوچنے سے بچے، یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور غلط کام کرنے سے ہم بچے، یہ تقویٰ. تو تقویٰ اختیار کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں تو کرنا ہی ہے، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا بھی سکھا رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. کیا دعا مانگ رہے اللہ کے رسول؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت پر رہنے کا، کہ جب تک کہ زندہ رہوں وہاں تک کہ میں سیدھے راستے پر چلتا رہوں، غلط راہ سے بچتا رہوں. دوسری چیز والتقی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ڈر کا، یعنی اللہ مجھے ڈر عطا کر، تیرا ڈر عطا کر. تیسری چیز والعفاف، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عفت اور پاک دامنی کا، غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے بچنے کا. والغنا، اور دل کی مالداری کا، دل کے غنا کا، دل کی بے نیازی کا. دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کر کے دکھا رہے، اللہ کا ڈر دکھا رہے ہیں. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو. میں نے بتایا تھا نا کہ تقویٰ کا تعلق صرف کام سے نہیں ہے، زبان سے اور دل کی سوچ سے بھی ہے، کہ انسان اپنے دل کی سوچ کو صحیح کرے، اپنی زبان کے بول کو صحیح کرے اور اپنے کام کو صحیح کرے. یہ کیا ہے؟ تقویٰ. اور یہ سب کرنے کے بعد، گناہوں سے بچنے کے بعد، ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقویٰ مانگنا بھی ہے. تو سوچو تقوی کی کتنی اہمیت ہوگی. دوسرے ایک حدیث بتاؤں. عدی بن حاتم تائی، یعنی حاتم تائی جو تھے ان کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حاتم تائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے علی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ان سے روایت ہے جو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من حلف علی یمین ثم رأى اتقى للہ منها، کہ کسی شخص نے کسی بات پر قسم کھائی، جیسے کسی نے قسم کھائی کہ میں اپنے بیٹے سے بات نہیں کروں گا کسی غلطی کی وجہ سے، ثم رأى اتقى للہ منها، پھر اس نے محسوس کیا کہ بھائی اس کے علاوہ کام کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہے، یعنی بات کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ چیز ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ فلیأتی التقویٰ، تو جو ڈر والی چیز ہے اللہ کی وہ لے لو. قسم کھائی ہو تو بھی، یعنی کسی نے اگر قسم کھائی کہ میں میرے بیٹے سے بات نہیں کروں گا، کیوں؟ میری بات مانتا ہی نہیں، لیکن پھر سوچا کہ نہیں بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حسن سلوک کا مجھے حکم دیا ہے، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. پھر اس نے بات کرنا شروع کر دی. تو قسم کھائی تھی نا، تو قسم کا کفارہ دے دے لیکن قسم توڑ دے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ کی چیز ہے. تو تقویٰ والی چیز کے لیے قسم کو توڑنا ہے. تو جن چیزوں میں قسم نہ کھائی ہو ان کو تو بدرجہ اولا توڑنا پڑے. لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے یہاں پر، اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے اس لیے بات نہیں کر رہا ہے کہ بیٹا شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، غلط راستے پر چل رہا ہے،
تو جب تک کہ تو یہ غلط راستے نہیں چھوڑے گا میں تو اس سے بات نہیں کروں گا، تو یہ غلط کام نہیں کر رہا ہے، یہ صحیح کر رہا ہے، تو اس وقت تو اس کو جمے رہنا چاہیے کہ نہیں، اسے غلط بیٹے سے میں تعلق نہیں رکھوں گا۔ لیکن ہمارا الٹا مسئلہ ہے، بیٹا 1000 گناہ کرے اتنی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا دنیاوی کام نہ کرے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، دینی معاملے میں ہم ناراض نہیں ہوتے، ہمارا الٹا ہو گیا۔ حالانکہ بچے سے ہونا کیا چاہیے کہ دینی کاموں کے اندر وہ غلط کر رہا ہے تو ہم ناراض ہو، دنیاوی کاموں کے اندر تھوڑا بہت چلا لیں، یہ ہونا چاہیے نا، لیکن ہمارا الٹا ہو گیا آج، کیونکہ اپنی غرض دیکھتے ہیں نا بچوں سے ہم اپنی غرض زیادہ دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کی چیز کو ہم زیادہ سوچتے نہیں ہے۔ اور ایک روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ دیکھو حجۃ الوداع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج پہلا اور آخری سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا کہ اس کے بعد میں حج کر سکوں گا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آخری خطبہ دیا، اور اس وقت خطبے کے اندر جو مجمع تھا بہت بڑا مجمع، کیوں؟ لوگوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب میں اعلان کر دیا تھا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو ہر جگہ کے ہر علاقے سے لوگ جمع ہوئے مکہ میں حج کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں حج کرنے ملے گا۔ بہت پبلک، بہت سارے صحابہ آئے اور بہت بڑا مجمع۔ اب اتنے بڑے مجمع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ اتنا بڑا مجمع مجھے دوبارہ ملنے والا نہیں ہے، اب ان کے سامنے جو بات کرنی ہے خاص بات، دین کے اہم باتیں بتانا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سوچو اللہ کے ڈر کتنی اہم چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مجمع کے اندر، اور پتہ ہے یہ مجمع کبھی ملنے والا نہیں ہے، سب سے اہم پوائنٹ کی بات کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور میں نے بتایا اللہ کا ڈر کیا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر ہے کہ امت کو سب سے پہلا سبق یہ دے رہے، کوئی باپ ہو اگر اس کو پتا چل جائے کہ میرے بچے اب مجھے ملے گے نہیں، آخری بات ان سے کہے گا تو کیا کہے گا؟ جو مین پوائنٹ کی بات ہے وہی کہے گا نا، اور یہ حجۃ الوداع کا وہی موقع ہے، اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ اب ایسا مجمع ملے گا نہیں، اور ان کو جو باتیں بتانا ایک دم پوائنٹ کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ دوسری بات وصلوا خمسکم، اور 5 وقت کی نماز پڑھو، وصوموا اشہرکم، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور اپنے حاکموں کی بات مانو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، یہ کام کر لو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دیکھو یہ ساری باتوں پہ تفصیل کرنا تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن صرف اتنی چیز اتقوا اللہ کہ اللہ کا ڈر کتنی اہم چیز ہے، جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، اور جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا اس کی دنیا بھی بگڑ گئی اور آخرت بھی بگڑ گئی۔ دیکھو دنیا کا بننا اور بگڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں، اگر اللہ ہم سے خوش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بنائے گی، اللہ ہم سے ناراض ہے ہماری دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب کرے، تقویٰ نصیب کرے، متقی پرہیزگار بنائے۔